میڈم بہت شکریہ، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا. آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں انٹرویو دوں. باقی عملی سیاست میں نے اسٹارٹ کی تھی دبئی سے 2013 سے. خان صاحب کے آنے سے پہلے جو ہم جس طرح آئی ہوں میں، تو میری فرینڈس کے گھر میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آنٹی آپ اسٹارٹ کریں نا، کوئی پارٹی جوائن کریں. انہوں نے ہی مجھے نمبر دیا کہ آپ ان میڈم سے بات کریں. پھر وہاں گئی، وہاں پہ اتنی پذیرائی ملی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہاں پہ لیڈیز نہیں کرتی ہیں اتنا زیادہ کام. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایشوز ہیں بہت جابس کے، کیونکہ ہم یہاں وہاں الاؤ ہی نہیں ہے کہ لیڈیز کیا جینٹس کو بھی الاؤ نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر ہم خیر میں ملی وہاں پہ. پھر میں نے اپنی ممبرشپ کی حسنہ کے ساتھ، اور آگے میں نے ممبرشپ فوری طور پہ میرے خیال 15 یا 10 کی تھی کہ پھر ہم پارٹی میں انٹر ہماری انٹری ہوتی، تو وہ بنائی. پھر وہاں سے 3 دن بعد ہی خان صاحب کا دبئی میں ایک وزٹ تھا. پھر وہ پہلی ملاقات میری ان سے ہوئی 13 میں ہی. پھر 14 میں پھر وہاں پہ میٹنگز وغیرہ ہوتی تھی، ہم کام کرتے تھے جاتے تھے. تو 14 میں پھر وہاں کے لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا اور اتنی رسپیکٹ دی کہ انہوں نے جو پرانی کام کرنے والی تھیں وہ کچھ ایشو تھا نہیں آ سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں میڈم ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا. تو یو اے میں بھی 2014 میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئے تھے، جس میں ہم لوگ بنے تھے. میں تھی، میر حسن صاحب تھے، امجد اقبال صاحب تھے. وہ ہماری ایک پوری ٹیم تھی ماشاءاللہ. میں بڑی شکر گزار ہوں. اویس انجم ہے، وہ تو فاؤنڈر ممبر ہے نا، انہوں نے پھر ڈیسیژن لیا کہ ہم مجھے لیڈیز کی پریزیڈنٹ بنایا. پھر وہاں پہ ہم لوگ کرتے رہے. مطلب کہ میں اتنی مطلب کہ جو میں سنتی تھی کہ یہ حالات تو خراب ہے، عورتوں کے لیے کام کرنے کا نہیں ہے، تو میں ان سب چیز کو میں نے دیکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنی عزت آپ کو میل بچے، آپ جیسے چھوٹے بچے بڑے رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کا لیول ہی بہت ہائی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا یقین میں. تو میرا سفر چلتا رہا. پھر آن آف آنا جانا پاکستان رہا. یہاں بھی میں آ کے سب سے ملتی تھی. پھر الیکشن ہوئے، بہت سب نے پارٹی میں کہا کہ میڈم آپ آ جائیں، الیکشن کا ٹائم ہے. تو میں ان ٹرم پہ اپنی تھوڑا فیملی کی مصروفیت تھی، نہیں آ سکی. تو پھر ہم لوگ آئے ہیں پاکستان، آج 3 سال ہو گئے. پھر میں نے کہا کہ اب شروع کروں گی. میں شروع کروں گی کیونکہ کرتے کرتے میں لیٹ ہو گئی، حکومت ہماری چلی گئی. تو بس پھر تو ہم نے ویٹ نہیں کرنا تھا نا. پھر تو خان صاحب کی نہ بھی کال آئی تو ہم لوگ نکلے خان صاحب کے لیے. اور پھر منیرا سے ملی، یہاں پہ دیکھا کہ کون ہے ریسٹورینٹ. پھر ان سے سب سے ملی. ان سب میں پہلے سے ہی مجھے جانتی تھی میڈم منیرا، نفیسہ خٹک، آفدہ راجہ، یہ سب قصے میں ملتی رہتی تھی. تو ان سے ملاقات ہوئی. عائشہ خانم ہیں، عبدہ فاروقی ہیں. تو ماشاء اللہ بڑا اچھا رہا، سب نے بڑا موسٹ ویلکم کیا. پھر جب سے میں یہاں پہ کر رہی ہوں کام، تو الحمدللہ پاکستان میں بھی آ کے، اور وہاں جب میں تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ میں پاکستان میں جا کے نا لیڈیز، کیونکہ وہاں پہ میل تھے، ہم 2-3 ہی عورتیں تھیں، تو میں ہوتا تھا کہ عورتوں میں بیٹھ کے اپنا کام کریں، کیونکہ یہاں پہ وومن میں ماشاء اللہ بہت اسٹرانگ تھی. اور اس ٹائم پہ تو مجھے لگتا ہے پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہے وومن میں. بہت لیڈیز کام کر رہی ہیں اور اچھا کر رہی ہیں ماشاء اللہ سب. مجھے تو اتنا زیادہ یہاں کا، بلکہ مجھے ایک ہے ہماری کولیگ، انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین کے لیے آپ کڑی. میں نے کہا میں ابھی نہیں کر سکتی، تھوڑا سا سمجھوں گی پاکستان کی سیاست کو، پھر آگے جاؤں گی. تو بس پھر وہ، لیکن اچھا ہے ماشاء اللہ بہت. اور اس ٹائم پہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جیسی لیڈیز نکلیں. ہم لوگ ایک ہاؤس وائف ہیں، کوئی ورکنگ لیڈی نہیں ہے، لیکن ہمیں گھر بیٹھے اتنا زیادہ ویژن کس نے دیا؟ صرف اور صرف مطلب ہمارے پی ٹی آئی میں خان صاحب نے دیا. 2013 سے دبئی سے پولیٹکس کا آپ نے آغاز کیا، اب 2023، یہ سفر کتنا مشکل تھا؟ مشکل تو تھا، مشکل تو بہت تھا. وہاں پہ چونکہ ہماری جاب کا بڑا ایشو ہو جاتا تھا. ہم لوگ ایسے بھی تھے کہ جب میٹنگس ہوتی تھی تو ہوٹل نہیں ملتے تھے، کہ پی ٹی آئی کو ہوٹل نہیں دینا. لیکن کچھ اگر مینشن کروں نام یا نہ کروں، تو کچھ ایسے ریسٹورنٹ ہوٹل تھے جو ہمیں کہتے تھے کہ نہیں ہم سپورٹ کریں گے، اور وہ اس طرح کا ماحول دے دیتے تھے کہ وہ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا تھا کہ بھئی ہم فیملی ایونٹ ہمارا ہو رہا ہے. ایک دفعہ تو اور جیسے چھاپا پڑنے کا تھا، تو ہم لوگ سب کو ٹیبل دے دیا کہ بھئی اپنی اپنی فیملی، لگے کہ ہم 2-3 عورتیں اکٹھی ہو گئیں
تو اس طرح کی ہوتی تھیں چیزیں، مطلب کہ اور نام جانے کا خطرہ ہوتا تھا کہ ڈر ہوتا، کیونکہ اگر وہاں کی ایمبیسی میں نام چلا گیا نا کہیں پہ کہ لیڈیز یا جینٹس کام کریں تو ان کے لیے ان کو ڈپورٹ تو وہ تو ود ان 3 آور ڈپورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ڈپورٹ کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کمانے کے لیے لوگ گئے ہیں نا، تو اس طرح تو بڑے رسک تھا وہاں پہ. میرے لیے بھی تھا، میری بھی فیملی کہتی تھی، ہسبینڈ کا سپورٹ تو بہت زیادہ تھا، انہیں کی وجہ سے میں گئی بھی تھی، لیکن ڈر تو تھا نا کہ بھئی اس طرح کے بچے پڑھ رہے تھے. مطلب کہ پھر ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس ٹائم پہ تو دیکھیے ملک کی ترقی میں اس ٹائم نہیں، آپ پاکستان بننے سے لے لیں. میں بلکہ اپنے جب دبئی میں ہمارے نیوز پیپر وغیرہ میں آتے تھے تو میں وہ پیپر اٹھا کے رکھ دیتی تھی کہ میرے بچے اب دکھائیں گے میری نانی کام کرتی تھی. کوئی بھی آپ پارٹی سے کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے بچے دیکھتے تھے، بچے بھی دیکھتے تھے، اور پھر ہمارے دوست کلیگ والے. تو یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ لیڈیز ہو جینٹس ہو، وہ کسی بھی پارٹی کو سے ایفیلیٹڈ ہو تو ان کا نام تو بنتا ہے. اور عورتیں ہیں جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو وہ ان کے لیے گھر باہر دونوں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. گھر کے ساتھ باہر کو، باہر اتنی عورتیں مطلب کہ اگر کوئی بہت ہائی لیول پہ کر بھی رہی ہیں تو بھی وہ بہت گھر کو بھی تو دیکھنا ہے نا، گھر تو اگنور کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. تو عورتوں کا کردار تو بہت زیادہ شروع سے لے کے اب تک رہا ہے، اور عورتیں اسٹرگل کر بھی رہی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی عورت ہوگی جو اسٹرگل کے بغیر کام کر رہی ہوگی. میرے لیے بھی اس ٹائم پہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مطلب کہ پاکستان میں آ کے جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں فیملی الاؤ نہیں کرتی. بطور خاتون ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو کون سے ایسے زیادہ مسائل ہے جو حل ہونا بہت ضروری ہے؟ جب ہم باہر رہتے ہیں تو عورت سیف ہوتی ہے، سیفٹی یہاں پہ نہیں ہے. میں تو ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں تو چاہوں گی کہ یہ اتنا کیپٹل ہو کہ بھی یہاں پہ لڑکیاں مطلب کہ محتاج ہوتی ہیں، کہ آپ باپ بھائی کے محتاج ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو لے کے جائیں، آپ کے ساتھ رہیں. باہر ایسا نہیں ہے. دبئی میں آپ لڑکی اکیلی جا رہی ہے، آپ کو کوئی مطلب کہ ڈر خوف نہیں ہوتا. میں خود باہر مطلب کہ اپنے بچوں کو دیکھا، پھر آ کے بچوں کو بچے پڑھے، بچے سب انڈیپینڈنٹ تھے، کیا وہ میں نہیں چھوڑ سکتی. اگر آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس پوزیشن پر اپنا بہتر رول ادا کر سکتی ہیں؟ اس ٹائم پہ ایک تو اسلام آباد کی میں بات کروں تو وہ CDA کا مسئلہ ہے، جو کہ ہمارے اوورسیز میں اتنے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے پلاٹ کی چکر میں. کیونکہ میں اسلام آباد سے تھی، لوگ پلاٹ لینا چاہتے تھے، رہنا چاہتے تھے، یہاں شفٹ ہونا چاہتے تھے، تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے. جب میں یہاں اپنے بھائی بہنوں وغیرہ کو دیتی تھی تو کہتے تھے یہ فیک ہے. مطلب اتنے لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ وہ سسٹم پورا صحیح ہونا چاہیے تاکہ ہم بدنام نہ ہوں باہر ملکوں میں. اور ہمارے جو باہر گئے ہیں لوگ پاکستان میں بھی، اگر چیز ریگولائز ہو جائے تو وہ مطلب کہ آپ کو ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے نا. ہم کہیں بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ ہمیں کیوں ڈر رہتا ہے کہ ہمارے یہ فیک ہوگا، فراڈ ہوگا ہمارے ساتھ. یہ چیز پاکستان میں ختم ہونی چاہیے. دوسرا میں نے ایک چیز اور نوٹس کیا کہ یہاں پہ شیشہ اور ینگ لڑکے ہمارے تباہ ہو رہے ہیں جو کہ میں یقین کرے کہ شیشہ وہاں دبئی کی ایک چیز ہے نا، گلف کا ایک کلچر ہے، یہاں کا تو نہیں ہے نا. اب یہاں ہر جگہ چل رہا ہے، وہاں بین ہو گیا، یہاں چل رہا ہے، کیوں بھائی؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں یوتھ کو ہمیں ان سے بچانا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ایسے پلیٹ فارم ہو. ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ کافی ٹائم سے تھا ذرا میں بچوں کے ساتھ بزی تھی، اب میں جیسے فارغ ہوئی ہوں تو میں کروں گی کچھ چیزوں پہ NGOs وغیرہ میں کام، کچھ سوشل ورک کرنا ہے مجھ کو، بہت کام ہے یہاں پہ. چیئرمین PTI عمران خان کی جانب سے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے، ابھی KP کی ہونے جا رہی، کہ آپ سمجھتی ہیں وفاقی گورنمنٹ الیکشن کروا دے گی جلد؟ کرا دینا چاہیے. دیکھیں ملک کی بہتری کے لیے جو چیز ہے نا، وہ بھی تو پاکستان ہی ہے نا، وہ کہیں اور کے تو نہیں ہے، وہ کسی اور ملک کی تو پارٹی نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کی پارٹی. اس ٹائم دیکھیں جو ویو چل رہا ہے نا، بندے کو، انسان کو اس کے لحاظ سے چلنا چاہیے. کرا دے، اچھی بات ہے، جو جیتے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے. اور خان صاحب کا میں ایک چیز اور بتاؤں کہ وہاں پہ جب ہم لوگ تھے تو عربک بچے وغیرہ میں تو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ہندی ہیں، لیکن خان صاحب کے
ظاہر ہے وہ بھی تو ٹی وی دیکھتے ہیں نا, سنتے ہیں, ہر معاشرے میں نیوز تو ہے نا. تو پھر ایک دفعہ ہمیں کسی نے کہا کہ انت ہندی, تو پھر ایک اور دور آیا جب خان صاحب کا دور آیا, تو پھر لوگ کہنے لگے خان کا پاکستان. یہ چیزیں ہمیں بڑی خوشی کر دیتی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نام ہو. بے شک وہ پیدا کر لینا تھے نا, وہ لوگ سب دوسری پارٹیز بھی تو تھی نا, کیوں اب کیوں مشہور ہے زیادہ؟ پیپلز پارٹی سندھ کے صوبائی منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی بنے ہمارے تو بے نظیر کے ساتھ ایک مطلب کہ تھا نا, وہ بچے ہمارے بچوں کے ساتھ ہی میرے تو ہیں, تو مجھے تو ایسی کوئی نہیں, میں برا نہیں بولوں گی. ظاہر بے نظیر ایک وومن ہو کے ایک پرائم منسٹر بنی, یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے, ہمارے پاکستان کے لیے, ہم لیڈیز کے لیے. تو بلاول کو آنا چاہیے, ان کی دوسری بچیوں کو بھی آنا چاہیے, لیکن ٹائم لگے گا نا, ابھی تو بہت ینگ ہے. اسلام آباد کی عوام کے لیے کوئی میسج؟ اسلام آباد کی عوام نے لٹرلی سرپرائز دیا ان جلسوں میں. میں تو ہم یہیں کے لوگ ہیں, اور 7 بجے کے بعد, ایون کہ 4 بجے کے بعد سے ہی سب گھروں کو واپس آ جاتے تھے, کوئی نہیں نکلتا تھا. اب میں جلسوں میں گئی, جیسے خان صاحب کی کال پہ F9 پارک وغیرہ, تو میں اتنی حیران ہوتی تھی کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. چلیں بڑا جلسہ جیسے ہوا وہ سب تو پشاور سے آئے, دوسرے بھی آئے, لیکن چھوٹے جو صرف اسکریننگ ہوتی تھی اور ہم جاتے تھے, تو اس میں اتنے لوگ ہوتے تھے, اتنی دنیا تک میلے کے سما ہوتا تھا. اور مجھے بڑا اچھا لگا اسلام آباد اتنا گروم کر گیا, اور صرف اس لحاظ سے نہیں, اور بھی ریسٹورینٹ دیکھ لیے اور برانڈ دیکھ لیے, اب آ گئے الحمد للہ, شکر ہے. میڈم آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ سب اچھی ڈشیں خود بھی بنانے کا ہے, اور بیسکلی اگر دیکھا جائے تو دال چاول اور بریانی وغیرہ, روسٹ وغیرہ, بس کھانے میں جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں. کھیل کون سا پسند ہے؟ کھیل میں نے اگر دیکھا جائے تو دیکھا صرف کرکٹ ہی تھا, لیکن کیونکہ خان صاحب نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا نا, 92 میں اپنی دنیا میں مصروف تھی, مجھے پتہ تھا کہ ہمارے ورلڈ کپ جیتا ہے, میں خود وہاں ہوتی تھی. تو اس ٹائم پہ جب ہم لوگ دیکھتے تھے, ظہیر عباس وغیرہ ہوتے تھے, خان صاحب, عمران خان, پھر محسن, یہ سب, سرفراز نواز, یہ سب ایک ہمارے جاوید میرداد لیجنڈ ہیں. اس ٹائم پہ ہم لوگ یہ کرکٹ ہی دیکھا کرتے تھے, گھر میں بھی اپنا ٹیسٹ کرکٹ ہوتا تھا. اب تو کرکٹ بھی وہ نہیں, مزہ نہیں رہا. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہوئی؟ ایسے الحمد للہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے میرے ساتھ, کہ میں نے جو خواہش کی اللہ نے پوری کر دی. اب سیاست پہ آئی ہوں, دیکھیں آگے کہاں تک لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے میں بیٹا آپ لوگ کے لیے تو بہت دعائیں ہیں, اور ایک تو آپ نے ٹائم کی پنچوئلٹی میں نے دیکھی, ماشاء اللہ ویری گڈ, اور اللہ آپ کو بہت کامیابی دے, کیونکہ آپ ینگ جنریشن ہمارا فیوچر ہے. آپ کا جو میں نے دیکھا ہے, آپ کی ماشاء اللہ آپ کی محنت, اللہ میاں کامیابی دے آپ کو, اور اسی طرح لگن سے سنسیئرٹی سے کام کرو. کامیابی ہر انسان کو, اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں اور اپنے ویژن کو لے کے چل رہے ہیں تو کامیابی ملتی ہے. صرف ایک خان صاحب جیسے کہتے ہیں نا, میں بھی وہی کہتی ہوں کہ امید, میری زندگی پوری امید پہ گزری ہے, اور وہ اللہ نے سکسیس ہی دیا ہے. میں کبھی سوچوں کہ مجھے ناکامی ہوئی تو ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں. یہ کچھ بلیسنگ بھی ہوتی ہے اور آپ کے ڈٹرمنیشن بھی ہوتا ہے.